السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام قاری محمد یوسف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آسان تلاوت قرآن۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں الحمدللہ ہم نے زبر کے بارے میں پڑھا تھا کہ زبر کو کس طریقے سے ادا کیا جائے اور کہاں پر کھینچا جائے، کہاں نہ کھینچا جائے، اور مجہول نہیں پڑھنا، اور حرفوں کو کس طریقے سے ملایا جائے۔ وہ تمام چیزیں الحمدللہ پچھلے سبق میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ اور جن جن الفاظ میں زبر آتی ہے وہ ملے ہوئے الفاظ مشق کے طور پر بھی آپ کو پچھلے سبق میں پڑھا دیے تھے۔ اب والدین کو چاہیے کہ جو مشق میں الفاظ اس طرح لکھے گئے تھے، یعنی درس، ودع یا احد، قرآن میں بھی ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن پر مجموعی طور پر زبر ہی پائی جاتی ہے۔ اب بچوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے الفاظ قرآن کریم سے نکالیں، ان کو ڈھونڈیں اور پڑھیں، تاکہ ان کے پڑھنے میں ان کی ذہانت میں اضافہ ہو، تاکہ وہ آسانی سے آگے ان الفاظ کو پڑھ سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ انشاءاللہ زیر کا ہوگا۔ زیر ہوتی تو بالکل ہی زبر کی طرح ہے، لیکن زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ زیر میں بھی تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک، زیر کو مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول پڑھنے کا طریقہ، مجہول کیسے ہوتا ہے، وہ سب میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا۔ ابھی بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس سبق میں بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ مجہول کسے کہتے ہیں۔ مجہول یعنی ایک آدمی پڑھتا ہے با زیر بی اور دوسرا پڑھتا ہے با زیر بے۔ بی والا یہ معروف یعنی عموماً طور پر ادا کیا جاتا ہے زیادہ، اور بے جو ہے یہ مجہول ہے، ایسا پڑھنا خراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے بے تے تازر تے سازر سے یہ بھی نہیں پڑھنا، مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ اور دوسرا کیا ہے، اس کو کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بالکل جھٹکا بھی نہیں دینا، یعنی بازر بی تازر تی اور کھینچ کر، یعنی بازر بی تازر تی سازر سی، ان تینوں طریقوں سے بچنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می،
نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ی۔ تو پیارے بچوں پچھلے سبق میں بھی الحمدللہ میں نے آپ کو ملانے کا طریقہ بتایا تھا زبر میں کہ کس طریقے سے ملایا جائے، تو آج بھی انشاءاللہ میں آپ کو اس سبق میں بھی دوبارہ ملانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں صحیح طریقے سے بیٹھ جائے، آگے آپ کو پڑھنے میں بہت ہی آسانی ہو۔ کس طریقے سے زیر کو بھی اسی طریقے سے ملائیں گے جس طریقے سے ہم نے زبر کو ملایا تھا، یعنی حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، تا زیر تی، ای بی تی، ایسے ہی سا زیر فی، جیم زیر جی، فی جی، ہا زیر ہی، فی جی ہی، خا زیر خی، دال زیر دی، خی دی، ذال زیر ری، خی دی ری، را زیر ری، زا زیر زی، ریزی، سین زیر سی، ریزی سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، شی صی، لاد زیر لی، شی صی لی، قا زیر طی، وا زیر لی، طی لی، عین زیر عی، طی لی عی، غین زیر لی، فا زیر فی، لی فی، قاف زیر قی، لی فی قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، کیلی، میم زیر می، کیلی می، نون زیر نی، واو زیر وی، نیوی، ہا زیر ہی، نیوی ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، ای یا زیر ی، ای ی۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں اس سے الحمدللہ بار بار مشق کرنے سے آگے ہمیں حرفوں کو ملانے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پچھلے سبق یعنی زبر کے سبق میں نے پہلے 3 حرفوں کو ملاتے وقت سیدھا بھی ملایا تھا، پھر الٹے طریقے سے بھی۔ الٹے طریقے سے ملانے میں ہمیں کافی دشواری پیش آ رہی تھی، یعنی بچے اس کو کافی مشکل سمجھ رہے تھے، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ الٹے طریقے سے اگلے سبق میں نہ ملایا جائے بلکہ سیدھے طریقے سے حرفوں کو ملایا جائے۔ اب تیسرا طریقہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے میں نے حرفوں کو ملایا تھا، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ ای بی، ای بی تی، ای بی تی، فی جی، فی جی ہی، فی جی ہی، خی دی، خی دی وی، خی دی وی، ری زی، ری زی سی، ری زی سی، شی صی، شی صی لی، شی صی لی، طی لی، طی لی عی، طی لی عی، لی فی، لی فی قی، لی فی قی، کی لی، کیلی، می، کیلی می، نی وی، نیوی، ہی، نیوی ہی، ای ی، ای ی، ای ی۔ اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم یعنی زبر، زیر اور پیش تینوں کو اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں بہت ہی آسان طریقے سے آگے قرآن کو ملانا آ جائے گا۔ تو پچھلے سبق میں الحمدللہ جتنے بھی اسباق پڑھے ہیں پیچھے تختی نمبر اول سے لے کر پچھلے سبق تک جتنے ہمارے تمام اسباق ہوئے، ان تمام اسباق کو ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ دہرائیں تاکہ ہمارا جو ہے نا اگلے سبق کو پڑھنے میں بہت ہی آسانی ہو، یعنی ہماری بنیاد مضبوط ہوگی تو ہمارے اگلے اسباق بہت ہی آسان ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا یہاں تک سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر کسی قسم کا کوئی سوال کرنا ہو تو ہمیں کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ ضرور اس کا رپلائی دیں گے، اور آگے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ جن کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے اور پڑھے ہوئے تو ہیں مگر صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو وہ ہم سے جو ہے نا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ ہم
آن لائن بھی کلاسز لیتے ہیں. اگر کسی بھائی کے بچے پڑھنا چاہتے ہوں یا کوئی خود سیکھنا چاہتا ہو تجوید کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے ہم سکھاتے ہیں. جزاک اللہ.